نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج کی زینت، علماء کرام و مشائخ اعظام، دیگر حاضرین محتشم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کی عزت، اسلام کی شان و شوکت کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب انسان بانی اسلام کی عظمت کو جانے، عظمت قرآن کا پتہ تب چلتا ہے جب انسان حامل قرآن کی عظمت کو سمجھے۔ آپ نے عظمت قرآن کے جلسے سنے ہوں گے، آپ نے اسلام کی عظمت کے جلسے سنے ہوں گے، لیکن کبھی سوچا کہ اسلام اور قرآن یہ کس کی بدولت ہے؟ اگر بانی اسلام نہ ہوتے تو یہ اسلام ہمیں کیسے ملتا؟ اگر بانی اسلام نہ ہوتے ہمیں قرآن کیسے ملتا؟ اگر بانی اسلام نہ ہوتے ہمیں ایمان کیسے ملتا؟ تو سب سے پہلی چیز عظمت اسلام نہیں، سب سے پہلے عظمت قرآن نہیں، سب سے پہلے عظمت بانی اسلام ہے۔ اور یہ سبق ہمیں صحابہ کرام نے دیا ہے، یہ سبق ہمیں صحابہ کرام نے دیا ہے۔ سوچتے ہوں گے لوگ پتہ نہیں اہل سنت کو کیا ہو جاتا ہے، جب بھی ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے یہ اپنی دکانوں کو سجاتے ہیں، یہ اپنے بازاروں کو سجاتے ہیں، یہ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، کاروبار بند کر دیتے ہیں، جلوس کی شکل اختیار کر کے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں مندیال شریف سے یہ جلوس آیا ہے، فتح پور میرا سے آیا ہے، گولے والی سے آیا ہے، مختلف شہروں سے آیا ہے، بلکہ مفکر اسلام پروفیسر ظفر الحق صاحب مندیالوی وہ فرما رہے تھے کہ 17 شہر ہمارے جلوس میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے کہ اتنی تگ و دو کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں گھر چھوڑ کے جاتے ہو؟ تو انہیں آپ نے جواب یہ دینا ہے، سنو ہم بانی اسلام کی عظمت کے اظہار کے لیے جاتے ہیں، ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ہم آنے والی نسلوں کو بتا سکیں کہ ہمارا نبی بڑی شان والا ہے، ہمارا نبی بڑی عظمت والا ہے، تاکہ ہماری اولاد کو پتا چلے کہ نجات کا دار و مدار اعمال پر نہیں ہے بلکہ آقا کی محبت پر ہے۔ اگر دل میں آقا کی محبت جلوہ گر ہو گئی تو میں گارنٹی دیتا ہوں اگر اعمال میں کمی بھی رہ گئی خدا کی قسم آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ بڑا مختصر ٹائم ہے، آپ نے بڑا مدلل خطاب
قبلہ اسرار الحق صاحب بندیالوی کا سماعت کیا. میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ہم یہ جلوس میں شرکت کرتے ہیں کیوں؟ صرف اس لیے کہ عظمت مصطفیٰ آقا کریم کی محبت اور عظمت کا پرچار کیا جائے. اب میں ایک مثال سے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں. بس یہی مثال دے کر میں تقریر کا اختتام کرنے لگا ہوں. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. میں سب علماء سے گزارش کروں گا کہ مختصر بیان کریں تاکہ لوگ جمعہ کی نماز اور آگے سٹیج ہے فقیر عبد الرحمن الحسنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، وہاں لوگ پہنچ چکے. مختصر ٹائم بیان کریں، تھوڑی دیر بیان کریں. لیکن تقریر کیا ہوتی ہے؟ 2 گھنٹوں کی تقریر نہیں ہوتی، 5 گھنٹوں کا خطاب نہیں ہوتا. خطاب ایک میسج ہوتا ہے، خطاب ایک پیغام ہوتا ہے. اگر کوئی 2 گھنٹے بیان کرے میسج نہ چھوڑے اس کو خطاب نہیں کہتے. خطاب اس کو کہتے ہیں کہ میسج چھوڑا جائے، پیغام چھوڑا جائے. اب سنیے، مثال کے طور پہ ایسا مجمع ہو کہ جس میں عیسائی بھی موجود ہوں، ایسا مجمع ہو جس میں یہودی بھی موجود ہوں، ایسا مجمع ہو جس میں مسلمان بھی موجود ہوں. عیسائی کو کہا جائے تم اپنے نبی کی شان بیان کرو، توجہ کریں. عیسائی کھڑا ہو جائے اور کہے سنو میرا مذہب عیسائی ہے، میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہوں. میرا پیغمبر وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا تھا. میرا نبی وہ ہے جو مادرزاد اندھوں کو بینا کرتا تھا. میرا نبی وہ ہے جو بس کے مریضوں کو درست کرتا تھا. میرا نبی وہ ہے جو غیب جانتا تھا. میرا نبی وہ ہے جو کچھ گھر میں چھوڑ کے آتے، جو کچھ کھا کے آتے، جو کچھ جمع کرتے. میرا نبی سب کچھ جانتا ہے. میرا پیغمبر وہ ہے جس کو رب نے اپنی نشانی کہا ہے. میرا پیغمبر وہ ہے کہ جس کو اللہ نے بغیر باپ کے سیدہ مریم کے بطن سے پیدا فرمایا. میرا پیغمبر وہ ہے جس نے پیدا ہوتے ہی کلام کیا. میرا نبی وہ ہے جس پہ انجیل اتری. عیسائی بیٹھ گیا، اب آ گیا یہودی. یہودی کہتے سنو میرا پیغمبر وہ ہے جو کلیم اللہ ہے، جس نے اللہ سے کلام کیا. میرا نبی وہ ہے جس کے پاس ید بیضا ہے. میرا نبی وہ ہے جس کے پاس عصا ہے. میرا نبی وہ ہے جس کے لیے دریا نے راستے چھوڑ دیے. میرا نبی وہ ہے کہ جس نے اللہ سے 1 مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کلام کیا. یہودی بیٹھ گیا. اب باری آ گئی، توجہ کریں. تبلیغ زندہ باد کے نعرے لگانے والوں، 2 سال چھوڑ کے گھر باہر جانے والوں، نہ پتہ ہے تمہیں بیوی کے حقوق کا، نہ پتہ ہے پڑوسیوں کے حقوق کا، نہ پتہ ہے اولاد کے حقوق کا. 2 سال تبلیغ پر لگانے والوں، میرا میسج سنو. میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اب باری آ گئی نام نہاد مسلمان کی، جو نماز پہ زور دیتا ہے، جو روزے کی تلقین کرتا ہے، جو اسلام زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے. اب اس نام نہاد مسلمان کی باری آ گئی. تم کھڑے ہو جاؤ، تم محمد مصطفیٰ کی شان بیان کرو، تم مسلمان ہو. اب وہ نام نہاد ملا کھڑا ہوا، اس نے کہا سنو یار، میرا نبی جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے وہ میرے جیسا تھا. سمجھے نہیں آپ؟ وہ نبی میرے جیسا تھا. وہ بازاروں میں چلتا تھا، اس نے شادیاں کی ہیں. اس کی حیثیت سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ ایک ایلچی ہے، وہ ایک قاصد ہے. اب سنیے، بیٹھنے والوں پر، اجتماع میں آنے والوں پر، جلسے میں آنے والوں پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ کہے گا صرف محمد مصطفیٰ کی اتنی شان مانو جتنی بڑے بھائی کی مانتے ہو. بڑے بھائی سے انسان لڑ پڑتا ہے. نہیں نہیں، تو نے بانی اسلام کی توہین کی ہے. تو نے بانی اسلام کی عظمت کو بیان نہیں کیا. بڑے بڑے جلسے کر کے، بڑے بڑے اشتہار لگا کر، بڑے بڑے مدارس قائم کر کے تو بانی اسلام کی عزت کا پرچار نہیں کر رہا، بلکہ تو
बानी इस्लाम की तौहीन कर रहा है। अब बारी आ गई तर्जमान अहले सुन्नत प्रोफेसर ज़फ़रुल हक साहब बंदियालवी की। अब बारी आ गई साहबजादा मजहरुल हक बंदियालवी की। अब बारी आ गई मौलाना अब्दुल हक बंदियालवी की। अब बारी आ गई साहबजादा अनवारुल हक बंदियालवी की। अब बारी आ गई मौलाना मुज़फ़्फ़रुद्दीन बंदियालवी की। अब बारी आ गई मौलाना शोएब बंदियालवी की। अब बारी आ गई मौलाना सिराजुद्दीन साहब की। अब बारी आ गई मौलाना आसिफ साहब की। ये क्या कहते हैं? सुनो लोगों, हमारा नबी वो है जिसने अल्लाह का दीदार किया। बुलंद आवाज से बोले। बस तकरीर का इख्तिताम हो रहा है। हमारा नबी वो है कि जिसने रब का दीदार किया है। कैसा दीदार किया है? ऐ मूसा कलीमुल्लाह की शान बयान करने वाले यहूदी सुन, जब तेरे पैगंबर की बारी आती है तो मेरा रब कहता है लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता। जब बारी आती है आमना के लाल की, जब बारी आती है आमना के लाल की, जब बारी आती है इमामुल अंबिया की, अल्लाह फरमाता है जिब्राइल जा जन्नत को सजा दे, जा जहन्नम के दरवाजे बंद कर दे, जा मेरा महबूब सोया हुआ है उठा के ला, मैं उसे अपना जलवा दिखाना चाहता हूँ, अपने करीब बिठाना चाहता हूँ। अब जुलूस में आने वाले सुनो, ये हमारे उलमा की शान है, बयान कर रहे हैं। ये नहीं कहते वो हमारी तरह था, वो हमारी तरह चलता था। अरे तू 2 दिन गुस्ल न कर, तेरे जिस्म से बदबू उठती है। खुदा की कसम मेरा नबी चलता है, इस्ताफ जाता है, खुशबुएं बिखेरता जाता है। तू कहता है मैं मुसलमान हूँ, तुझे तो कहना ही नहीं चाहिए। तू इस्लाम की अज़मत को बयान करता है, कुरान की अज़मत को बयान करता है, जो पहले है जो मुकद्दम है। अज़मत इस्लाम को बयान कर, अच्छी बात। कुरान की अज़मत को बयान कर, अच्छी बात। लेकिन इससे मुकद्दम क्या है? बानी इस्लाम की इज्जत। अब बारी आ गई सुन्नी आलम की। वो कहता है ऐ यहूदी मूसा कलीमुल्लाह की शान मानते हैं, उनके पास असा था, वो ठोकर लगाते पानी निकलता। ये अकल में आता है क्योंकि पत्थर से पानी निकलता है। लेकिन ये तो बता, मैं तो मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम हूँ, मैं तो विलादत की खुशी मनाने वाला हूँ। सुन, मैं तो जुलूस में शिरकत करने वाला हूँ। अब सुन, मैं आशिक रसूल हूँ। मेरा नबी ऐसी शान वाला है कि जिस्म की 5 उंगलियों से हुजूर ने 5 नहरें जारी कर दी और एक नहीं 1400 सहाबा सैराब हो गए। 1400 सहाबा सैराब हो गए। इतना टाइम नहीं, वरना मैं बयान करता कि सुन्नी आलिम बानी इस्लाम की कैसी अज़मत बयान करता है। तो सुनिए, आ गया जवाब कि हम जुलूस में क्यों आते हैं, हम जलसों में क्यों आते हैं, हम खिताबात क्यों सुनते हैं। सिर्फ इसलिए कि बानी इस्लाम की अज़मत का हमें भी पता चले, हमारी औलाद को भी पता चले। दुआ अल्लाह ताला मेरे टूटे फूटे अल्फाज अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वाखिर दावाना।